اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یہ جو آج میں بیان کرنے لگی ہوں اس کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے دوران جب کوئی شخص اپنا چہرہ دائیں بائیں گھماتا ہے یا اپنی آنکھوں کو اپنی نظروں کو دائیں بائیں دیکھتا ہے تو ایسے کرنے سے کیا نماز ہو جاتی ہے؟ کیونکہ اکثر اوقات میں نے اس طرح دیکھا ہے کہ کچھ لوگ نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی نظریں ان کی نگاہیں ارد گرد ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ اس طرح بھی ہیں کہ وہ اتنا نماز کے دوران مڑ جاتے ہیں اپنی جگہ سے کہ ان کا جو قبلے کا رخ ہے وہ بدل جاتا ہے۔ تو ایسا کرنا کیا ہے، اس کا دین میں اس کی کیا حیثیت ہے، حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو ایک حدیث میں آپ کو اسی کے حوالے سے بیان کرتی چلوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کے کناروں سے دائیں اور بائیں جانب دیکھتے تھے اور اپنی گردن کو پیٹھ پیچھے نہیں پھیرتے تھے۔ ایک اور جگہ میں بیان کروں پھر اس کی تفسیر کروں گی کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں اپنے آپ کو دائیں بائیں متوجہ ہونے سے بچاؤ، بس بے شک نماز میں دائیں بائیں متوجہ ہونا ہلاکت ہے۔ اگر اس سے کوئی چھٹکارا نہ ہو تو نفل نماز میں کر، فرض نماز میں ایسا نہ کر۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس طرح کرنا کہ اگر کوئی شخص نماز کے دوران دائیں بائیں دیکھتا ہے تو یہ کیا ہے، یہ ہلاکت کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، یعنی کہ نماز اس کی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر حضور فرماتے ہیں کہ اگر اس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے تو ایسا نفل نماز میں کر، فرض میں تو اس کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا کہ نماز میں جو ہے ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے، یہ کیسا عمل ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز کو اچک لینا ہے، مطلب کہ شیطان بندے کی نماز میں سے اچک لیتا ہے۔ صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آدمی نماز میں پوری توجہ اور پورے اداب کے ساتھ نہیں کھڑا رہتا بلکہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو شیطان مردود ایسے نمازی کی نماز کے کمال کو اچک لیتا ہے، یعنی اس طرح نماز کا کمال باقی نہیں رہتا۔ یہاں ادھر ادھر دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ نماز میں کوئی آدمی گردن گھما کر ادھر ادھر اس طرح دیکھے کہ منہ قبلے کی طرف سے پھر جائے، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایسے آدمی کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ وہ اپنے چہرے کو ارد گرد گھما کر نماز کے دوران دیکھ رہا ہے، ایسے نمازی کی نماز مکروہ ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی نماز میں ادھر ادھر اس طرح دیکھ رہا ہے کہ وہ اپنے منہ کے ساتھ ساتھ اپنے سینے کو بھی قبلے کی طرف سے بالکل دوسری طرف لے کے جا رہا ہے، یعنی پھر رہا ہے، تو پھر ایسے نمازی کی نماز کیا ہوگی؟ فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر وہ شخص جو نماز نہ اپنے چہرے کو ارد گرد گھما رہا ہے نہ ہی اپنے سینے کو قبلے کی طرف سے ارد گرد پھیر رہا ہے، صرف اپنی آنکھوں کو، جیسے کن اکھیوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہیں اس طرح اپنی آنکھوں کو گھما کر دیکھ رہا ہے، تو ایسے نمازی کی نہ نماز فاسد ہوتی ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتی ہے، لیکن یہ بھی خلاف اولا ہے، یعنی اس طرح کرنا بھی منع ہے۔ نماز ایک وہ عبادت ہے جو ہم اپنے بدن کے ساتھ، ہم اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، اسی کے لیے سجدہ، اسی کے لیے رکوع کرتے ہیں۔ تو جب ہم اپنی جو آنکھیں ہیں، اپنے جو سارے نماز کے ارکان کی جو چیزیں ہیں وہ پوری ادا کریں گے تو ہی ہم اپنے رب سے ایک کنیکشن بنائیں گے، کیونکہ ایک نماز ایسی واحد عبادت ہے جو ہم اپنے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں، اپنے آپ کو سجدہ ریز کرتے ہیں اس بڑی ذات کے سامنے کہ ہم اس سے کچھ مانگ سکیں، اپنے آپ کو بہت کم تر اس کے سامنے پیش کرنے کی ایک بہت بہترین یہ ذریعہ ہے نماز کا۔ تو اس ذریعے کو بہترین رکھنے کے لیے یہی ایک جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جس طرح سے ادا کرنے کا طریقہ ہے ہم اسی طرح ادا کریں، جس طرح ہم تک پہنچی ہے، جو طریقہ ہم تک پہنچایا گیا ہے حدیث کے ذریعے، قرآن پاک کے اندر جو بتلایا گیا ہے، حضور نے جو کر کے دکھایا ہے،
اگر ہم اس پر عمل کر کر اسی طرح سے نماز پڑھیں گے، اسی طرح سے جو ہے اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے، تو وہ پھر ایک سمجھنے میں بات آتی ہے کہ ہاں ہماری تھوڑی سی عبادت جو ہے وہ ہم اس طرح سے کر رہے ہیں، اپنی طرف سے ہم 100% دے رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ میرا بات کرنے کا مقصد کہ نماز کے اندر کس طرح سے کھڑا ہونا چاہیے یہ تھا کہ ہم اپنی عبادت کو، جو ہم اپنی بدنی عبادت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا بنائیں جیسا ہمیں حکم دیا گیا ہے، تاکہ ہم وہ پڑھیں تو رب تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔